أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم وقف کا بیان پڑھ رہے ہیں اور گزشتہ سبق میں ہم نے قطع اور وقف کی پہچان حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ آج ہم جس موضوع کو چھیڑیں گے یہ حروف موقوف اور ان کی اقسام۔ ویسے آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے پیچھے، لیکن اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں اس کتاب میں ہے۔ یہ انداز کچھ اور ہے، اور یہ مجھے پسند آیا۔ یہ سعودیہ کے ایک بورڈ نے، جو کہ وہاں کے قراء علماء کا تھا، انہوں نے 6 سے لے کر 10ویں کے سلیبس میں جو اہم چیزیں بیان کی ہیں ان کے اندر یہ بھی تھا، اور مجھے یہ چیز پسند آئی تو میں نے اپنے اس کتاب میں اس مضمون کو بھی شامل کیا۔ حاجی صاحب نے پڑھی ہے حروف موقوف اور ان کی اقسام۔ حروف موقوف اور ان کی اقسام۔ جن حروف قرآنی پر وقف کیا جاتا ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 حروف کی بھی 3 اقسام ہیں۔ اچھا، ان 12 حروف کی 3 اقسام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 اقسام کیا ہے۔ 12 اقسام کی تفصیل۔ جی، موقوف علی قرآنی الفاظ کی پہلی قسم اس کے 5 اجزاء ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 12 حروف کی 3 اقسام ہیں۔ اب ہم جو 3 اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے۔ پہلے 12 اقسام کی تفصیل پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں موقوف علی قرآنی الفاظ کی پہلی قسم، اس کے 5 جز ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5۔ اصل میں انہوں نے بتانا یہ ہے، ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے وقف بالاسکان، وقف بالاسکان کے ساتھ ساتھ وقف بالروم اور اشمام کہاں نہیں ہوتا، وہ 5 اجزاء بیان ہو رہے ہیں کہ جن میں صرف وقف بالاسکان ہی ہوتا ہے، اشمام اور روم نہیں ہوتا۔ وہ 5 اجزاء اب ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اجزاء پڑھیے۔ نمبر 1۔ جی، نمبر 1، لفظ کے آخری حرف کا سکون اصلی ہو، جیسے لم یا لد۔ ہاں، جب سکون اصلی ہے تو وقف بالروم تو کرنا ہوتا ہے، حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کرنا ہے۔ تو جب اس کے اوپر حرکت ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے پھر وقف بالاسکان نہیں ہوگا۔ اور وقف بالاشمام بھی ضمے پہ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ضمہ بھی نہیں ہے تو پھر اس میں وقف بالاشمام بھی نہیں ہوگا، تو پھر وقف بالاسکان ہی ہوا۔ سمجھ آ گئی عبد المنان آپ کو اس بات کی؟ جی کرتا۔ ہاں، وقف آگے سب نمبر 2 پڑھیے۔ نمبر 2، متحرک کی حرکت اجتماع ساکنین کی وجہ سے دی گئی ہو،
हाँ, जैसे वरत्तिल था तो लाम रत्तिल की लाम भी साकिन, अल कुरआन की लाम भी साकिन, अलिफ तो दरमियान में पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये दो साकिन इकट्ठे हो गए, इज्तमाई साकिनैन अला गैर हद्दी ही बन गया। तो इसके कायदे के तहत पहले साकिन को कसरा दिया, तो जब हम वरतिल के ऊपर ठहर जाएंगे तो आगे इज्तमाई साकिनैन होगा ही नहीं। जब इज्तमाई साकिनैन नहीं होगा तो फिर लाम को जेर देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, लाम साकिन होगा। तो जब लाम साकिन होगा तो फिर वक्फ बिल इस्कान ही होगा, वक्फ बिल रौम आरजी हरकत पर नहीं होता। चलिए आज सब अगर नंबर 3 नंबर 3 मुतहर्रिक हर्फ जमा का मीम हो। हाँ, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है कि अलैकुम अल क़िताल, लाम तारीफ का जो हमजा होता है वो वसली होता है, जब मिलाएंगे तो हमजा तो वैसे नहीं पढ़ा जाएगा। कुम की मीम भी साकिन, अल क़िताल की मीम भी साकिन, दो साकिन जमा हो गए। तो आपने पढ़ा है मीम जमा कुम हुम तुम, जब ये पहला साकिन हो तो इसको पेश देकर पढ़ते हैं अलैकुमुल क़िताल, अलैकुमुस सियाम, अंतुमुल आलऊन। तो जब हम पहली मीम जमा पे ठहर जाएंगे तो फिर यहाँ पर पेश का तसव्वुर ही नहीं होगा। तो फिर ना तो वक्फ बिल इश्माम होगा, ना वक्फ बिल रौम होगा, वक्फ बिल इस्कान ही होगा। समझ आ गई ये बात किया राजा साहब? ये किबला जी, नंबर 4 पढ़िए आजाद जी से। नंबर 4 ताए तानीस जो इस्म के आखिर में होती है, वस्ल में ता और वक्फ में गोल ता होती है। जब हम मिलाकर पढ़ते हैं, आप आम तौर पर मदीना मुनव्वरा का नाम लेते हैं तो कहते हैं अल मदीनतुल मुनव्वरा या अल मक्कातुल मुकर्रमा। तो अगर मदीना पे ठहर जाएं या मक्का पे ठहर जाएं तो फिर कभी नहीं कहा अल मदीनतु या अल मक्कातु, फिर क्या कहते हैं अल मदीना अल मक्का। तो गोल ता साकिन हा से बदल गई। तो जब उसके ऊपर वो जम्मा खत्म हो गया जो ता के ऊपर था, तो वक्फ बिल इश्माम भी नहीं होगा कि जम्मे के होंठों को गोल करके जम्मे की बूत दी जाए या हरकत का तीसरा हिस्सा जाहिर किया जाए पेश का। तो जब ये दोनों नहीं होंगे तो सिर्फ वक्फ बिल इस्कान ही होगा। चलिए जी आगे नंबर 5 पढ़िए। नंबर 5 वो हाय जमीर जो वस्ल में ताए तानीस नहीं पढ़ी जाती। हाँ, किताबहू बियमीनिही, जब हम किताबा के ऊपर ठहरेंगे तो हु की पेश खत्म हो जाएगी, किताबह बियमीनिह। तो जब पेश नहीं रहेगी, पेश ही तो उल्टी पेश बनी थी, जेर ही खड़ी जेर बनी थी। तो जब हा साकिन हो जाएगी तो जेर और पेश नहीं रहेगी, तो फिर दोनों वक्त जो हैं इस्कान और इश्माम नहीं होंगे, लिहाजा वक्त बिल इस्कान ही होगा। तो ये 5 चीजें मकूफ अला कुरानी अल्फाज की पहली किस्म, इसके 5 अज्जा जो हैं वो हमने आपके सामने बयान किए हैं। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि हाय ज़मीर के लिए ये शर्त है कि उससे पहले पेश या जेर हो। अगर पेश हो तो वाव साकिन, और अगर जेर हो तो या साकिन। यानी ये जो हु बना है, हु अगर बा के ऊपर जबर और पेश होती और पहला भी मुतहर्रक बाद का भी मुतहर्रक, तो ये पेश तो इसलिए आई कि हा से पहले जेर या साकिन नहीं थी, और ये उल्टी पेश इसलिए बनी कि मा कबल और मा बाद दोनों मुतहर्रिक हैं। इसी तरह बियमीनी ही, ये हा के नीचे जेर इसलिए आई कि नून के नीचे जेर थी, और ये खड़ी जेर इसलिए बनी कि नून भी मुतहर्रिक है और हा के बाद वाला हरफ भी मुतहर्रिक होगा, तो फिर सिला होता है, और जब वक्फ करें तो सिला खत्म हो जाता है। मदरजा बाला 5 अक़साम में
وقف صرف اسکان کے ساتھ ہوگا. ہم نے ابھی آپ کے سامنے یہی تفصیل بیان کی ہے 5 اجزاء میں کہ وقف اسکان کیوں ہوتا ہے کہ اس کے جو 5 اجزاء ہیں ان کے اندر جو پہلا موقوف علیہ ہے اس کے اوپر یا تو سکون ہوتا ہے پہلی بات، یا جو حرکت ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتی. اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ یا وہ اس سے پہلے جو تا ہے وہ وقف میں نہیں، میم جمع جو ہے وہ اس کی پیش ختم ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ تھی کہ تائے تانیث ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. پانچویں بات یہ تھی کہ صلہ جو ہے اشباع وہ وقف میں ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ 5 جو اجزاء ہیں ان اجزاء پر وقف صرف اسکان کے ساتھ ہوگا، روم اور اشمام نہیں ہوگا. اب آئیے اس کا یہ ہمیں انہوں نے یہ جو ہم نے ان کی مثالیں اس نقشے میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہا کا جزم را پر ہے، را کی ہا پر ہے، یہ را ساکن ہے، را پر سکون اصلی ہے. آگے آئیے جی. وَأَنذِرِ النَّاسِ، یہ ذال ہے، وَأَنذِرِ النَّاسِ، یہ سین کو یہ انذر کی جو را ہے اس کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، جب ٹھہریں گے تو زیر ختم ہو جائے گی. علیکم القتال، علیکم میم جمع ہے، جب ہم ٹھہریں گے تو یہ پیش ختم ہو جائے گی، اجتماع ساکنہ نہیں رہوگا. الجنتو، یہ جب ٹھہریں گے تو یہ تا ساکن ہا بن جائے گی، لہذا یہاں بھی وقف بالاسکانی ہوگا. اسی طرح یہ یعلمہ یا بامرہ، یہ وقف میں یہ الٹی پیش بھی ختم ہو جاتی ہے، کھڑی زیر بھی ختم ہو جاتی ہے. لہذا ہائے ضمیر کے اوپر جب وقف کریں تو سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اچھا، یہ سوالات ہیں کچھ، یہ آپ نے دیکھنے ہوں گے. اور آگے چلیے. قم اللیل، یہ قم تھا، اجتماع ساکنان کی وجہ سے میم کو کسرہ دیا گیا. یہ دیکھ، قم کی میم ساکن ہے، وصل کی حالت میں اجتماع ساکنان کی وجہ سے مکسور پڑی جاتی ہے، جبکہ حالت وقف میں میم ساکن ہوگی. خذوہ فاعتلوہ، تینوں الفاظ کے رأسی ہی، تینوں الفاظ کے آخر میں ہائے ضمیر ہے، لیکن پہلے 2 الفاظ میں ہائے ضمیر سے پہلے واو ہے، اور تیسرے لفظ میں ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہو پیش آئی ہے اس واو کی وجہ سے. فاعتلوہ اس واو کی جگہ کی وجہ سے ہا کے اوپر پیش آئی ہے. رأسی ہی یہاں کھڑی زیر اس لیے آئی ہے کہ سین کے نیچے زیر ہے. الموتتا، ٹھہریں گے تو گول تا ساکن ہا سے بدل جائے گی. ووقاہم، یہ میم جمع ہے، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ووقاہم ال، میم کے اوپر پیش آئیں گے. ٹھیک ہے جی. بدرجہ ذیل خط کشیدہ الفاظ قرآنی میں سے حکم بیان کیجئے، اور یہ کہ یہ وقف کی کون سی قسم ہے بیان کیجئے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. انہوں نے دیے نہیں ہے قصیدہ فلا تقہر، یہاں اگر ہم وقف کریں تو وقف بالاسکان ہے. فلا تنہر، یہ بھی وقف بالاسکان ہے. اذا رجت الارض رجا، یہ وقف بالابدال ہے، 2 زبر کو الف سے بدلے ہے. وبست الجبال بسا، یہ بھی وقف بالابدال ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اگر یہاں پہ ہم ٹھہرے تو یہاں پہ آپ وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں، اور کسرہ ہے تیسری حرکت کو ظاہر کریں تو وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، 2 زبر کی تنوین الف سے بدلے گی، وقف بالابدال ہو جائے گا. حالت وقف میں میم جمع کا حکم بیان کیجئے.
وقف کرتے وقت اگر اجتماع ساکنان ہوگا تو میم جمع کو ہم ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، وہ ساکن جس کا سکون اصلی ہو حالت وقف میں اس کا بیان کیجئے، وہاں پر صرف وقف بالاسکان ہی ہوگا، یہ اس کا حکم ہے۔ سوال نمبر 3، ہائے ضمیر اور ہائے تنیث پر کس طرح وقف کریں؟ ہائے ضمیر کا صلہ یعنی اشباع وقف میں ختم ہو جاتا ہے، ہا ساکن پڑی جائے گی۔ ہائے تنیث جو گول تا ہے جب وقف کریں گے تو وہ ہا ساکن ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، جیسے المدینہ۔ آئیے جی موقوف علی قرآنی الفاظ کی دوسری قسم، اس قسم کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، ایسا پڑھیے ذرا۔ جی اس قسم کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، کلمہ کا آخری حرف حمزہ اور حمزہ سے پہلے حرف مدہ ہو اور یہ جزو مد متصل کی مثالوں یہ میں جز یہ جز واو نہیں پڑھی جاتی، مد متصل کی مثالوں میں پایا جاتا ہے، جیسے وانشقت السماء، آپ نے دیکھا نا، یومئذ واہیہ، یہ ایک کیا ہے۔ موقوف علی حرف ساکن کا سکون عارضی ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو اور یہ جز مد عارض وقفی کی مثالوں میں پایا جائے۔ اچھا یہ آگے ہم کل انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، آج ہم نے یہ چلو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا پڑھ لیتے ہیں پھر۔ ایسا پڑھیے ذرا یہ جز نمبر اس جز پچھلے جز ہم نے جو پڑھا ہے نا اس میں وقف بالاسکان کے لیے 5 اجزاء تھے، اب 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 پڑھیے، یہ کیا چیز ہے؟ موقوف علی قرآنی الفاظ کی دوسری قسم۔ پہلے آپ نے پڑھا ہے موقوف علی قرآنی الفاظ کی پہلی قسم، پہلی قسم میں 5 اجزاء تھے، دوسری قسم میں 4 اجزاء ہے۔ ایسا پڑھیے ذرا۔ نمبر 1، کلمہ کا آخری حرف حمزہ اور حمزہ سے پہلے حرف مدہ ہو اور یہ جز مد متصل کی مثالوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وانشقت السماء، یہ ٹھیک ہے نا، یہ لیکن یہ جو حمزہ کے اوپر پیش ہے نا یہ اصلی ہے نا یہاں، لیکن ٹھہریں گے تو یہ ساکن ہو جائے۔ آپ بولیے آگے، نمبر 2 بولیے جی۔ نمبر 2، موقوف علی حرف ساکن کا سکون عارضی ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو اور یہ جز مد عارض وقفی کی مثالوں میں پایا جائے گا، جیسے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، را کے اوپر پیش تھی، ہم یہاں ٹھہر گئے تو یہ سکون عارضی ہے۔ جس طرح حرکت عارضی ہوتی ہے اس طرح سکون بھی عارضی ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ نمبر 3 پڑھیے۔ 3، موقوف علی حرف ساکن ہو اور اس پر سکون عارضی ہو اور اس سے پہلے حرف لین ہو اور اس جز کی مثالیں مد لین عارضی میں پائی جاتی ہیں۔ وہی بات آ گئی، وَالصَّيْفِ، یہ زیر ہے نا، ملا کر پڑھیں گے، لیکن جب ملا کر نہیں پڑھا تو فا ساکن ہو گیا۔ یہ تینوں جگہ پر جو ہے نا وہی بات ہے، یہ بھی سکون ساکن ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بات آگے جا کر کریں گے۔ آگے جی نمبر 4 پڑھیے۔ موقوف علی حرف ساکن کا سکون لازمی ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو اور اس جز کی مثالیں مد لازم کلمی مثقل کی مثالوں میں پائی جائیں گی۔ اچھا اب آئیے، انہوں نے کہا ہے کہ سکون لازمی ہو، تو یہ جو حرف مشدد ہوتا ہے نا اس کا جو سکون ہوتا ہے نا وہ لازمی ہوتا ہے یا اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے؟ سب یہ سوال آ گیا۔ جی یہ لازمی ہوتا ہے نا جی، سکون پہلا حصہ۔ ہاں یہ بات ہے کہ اصل میں جو حرف مشدد ہوتا ہے اس کے اندر پہلا، اس کے 3 دندانے ہیں، شد کے 3 دندانے ہیں۔ پہلا دندانہ جو ہے نا یا دوسرا، یہ دونوں دندانے سکون کی علامت ہیں کہ پچھلے حرف کی آواز کو اپنے اندر لا کر بٹھاتے ہیں، اور تیسرا دندانہ جو ہے وہ اس لیے ہے
کہ وہ آواز کو آگے دے دیتا ہے، اس کے اوپر پھر حرکت آ جاتی ہے، اور اگر حرکت نہ بھی آئے تو پھر بھی یعنی اگر ہم ملا کر پڑھیں تو پھر بھی دیکھیں یہاں تک تو لازمی ہو گیا نا سکون. اب ہم نے آگے بھی پڑھنا ہے ضال، یہ سکون لازمی ہو گیا، اور شد کی وجہ سے اب حرکت بھی پڑھنی ہے تو چونکہ مشدد ہے تو شد کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے، تو لہذا یہ جو بات انہوں نے کی ہے حاجی صاحب ماشاءاللہ پہنچ گئے. حاجی صاحب ایک دفعہ پھر پڑھیے. نمبر 4 موقوف علیہ حرف ساکن کا سکون لازمی ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو، اور اس جز کی مثالیں مد لازم کلمی مسکل کی مثالوں میں پائی جائیں گی. ہاں، اب پچھلے میں ہم نے جو 5 اجزاء پڑھے تھے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر صرف وقف بالاسکان ہی ہوگا، اشمام اور روم نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جو 4 جز ابھی آپ نے پڑھے ہیں، ان چاروں اجزاء کے حرف کے آخر میں وقف مد کی ادائیگی کے بعد جب مد ادا کر لیں گے تو اس کی ادائیگی کے بعد آپ اسکان کے ساتھ بھی وقف کرتے ہیں، اشمام کے ساتھ بھی وقف کر سکتے ہیں، روم کے ساتھ بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو، یعنی جہاں پہ آپ نے وقف کیا ہے نا اس کے اوپر زبر نہ ہو، پیش یا زیر ہو. سمجھا گئی بات کی؟ وَلَا جَانٌ. اب یہاں پہ آپ کیونکہ 2 پیش ہے تو آپ یہاں پر مد کرنے کے بعد اشمام بھی کر سکتے ہیں اور حرکت کا تیسرا حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وَلَضَّالِّينَ میں نہیں، وَلَضَّالِّينَ نہیں، ہاں وَلَضَّالِّينَ جہاں پر مد وقفی بنے گی نا تو یہاں پر آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے تو زبر میں وقف بالاسکان ہوتا ہے، اشمام اور روم نہیں ہوتا. تو اس کو ہم کل دوبارہ بھی پڑھ لیں گے، یہ موقوف علی قرآنی کی دوسری قسم انشاءاللہ. آئیے اب ہم چلتے ہیں حدر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبد المنان پڑھیے. سورہ معارج مکیہ ہے، آیات اس کی 44 ہیں، رکوع 2 ہے. جی پڑھیے عبد المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 الف سنة فصبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء يوم تكون تكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم وصاحبته. ٹھیک ہے پڑھیے. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. پڑھیے آگے. ومن فی الارض جميعا.
ينجيه چلیے آگے كلا پڑھیے، آج سب آگ پڑھیے آگے. کلا انہا لظى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها لظى. آپ نے یہاں پر وقف کیا ہے کلا پر؟ نہیں جی، وقف کرتا تو ایسے پڑھنا ہے. اچھا پڑھیے، پھر دوبارہ پڑھیے. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. زا کو سخت کریں، زال نرم ہے، زا سخت ہے. اذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عین صاف کریں، منوعا. وإذا مسه الخير منوعا عین صاف نہیں ہوا. وإذا مسه الخير منوعا منوعا جی. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم یصد یا کے اوپر پیش ہے، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. آگے راجہ، یہ عذاب کا ماحول راجہ صاحب کے لیے رہنے دیں. راجہ صاحب آپ پڑھیے آگے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربهم غیر معمول والذین هم لفروجهم حافظون. والذین هم، میرے پیچھے پڑھیں، والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. زا سخت ہے، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم
قائمون قائمون والذین هم والذین هم على صلاتهم علی صلاتهم يحافظون یحافظون أولئك في اولئک فی جنات مكرمون جنات مکرمون. یہ سارے جو جنتی ہیں نا، یہ ان کی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کے اندر خیانتی نہیں کرتے، اور اسی طرح یعنی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یعنی جو جن کے یعنی نجائز کام کوئی نہیں کرتے تھے، فمن ابتغى وراء، اور بڑھتے بھی نہیں ہیں حادث سے. تو اس سے اوپر جو تھا وہ جہنمیوں کا تذکرہ تھا، اور بعد میں یہ سورہ ماشاءاللہ ہم معارج پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ جنتیوں کا تذکرہ آ گیا ہے. عبد المنان پڑھو یہاں سے الذین هم علی صلاتهم دائمون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم علی صلاتهم دائمون. ماشاءاللہ. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ماشاءاللہ. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دی. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.